السلام علیکم، میرا نام نبی لبین ہے اور میں کلاس 7A کی داسا اسکول نارتھ کراچی کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کے میرے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ میرے فادر محمد علی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے کیریئر کو کیسے شروع کیا اور آپ اس وقت کس مقام پر ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا۔ میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ سن 2000 میں اسٹارٹ کیا، جب میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی ساری ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی، گریجویشن تک۔ گریجویشن میں نے سندھ یونیورسٹی حیدرآباد سے کیا، اور اس کے بعد میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے فائنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ ایئر 2000 میں نے اپنے کیریئر کو آغاز کیا، اور ایئر 2000 سے لے کر آج 2024 تک 24 ایئرز میں نے بہت سارے شعبوں میں خدمات اپنی انجام دیں، جس کے اندر اکاؤنٹنگ، فائنانس، ٹیکسیشن، ہیومن ریسورس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس طرح کا بہت سارے اداروں میں نے کام کیا، اور کرنٹلی میں چیف فائنینشیل آفیسر ہوں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے اندر۔ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق بچوں کو کون سا پروفیشن چوز کرنا چاہیے؟ اچھا، پروفیشن تو دیکھیں سارے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ بایولوجی ہو، سائنس ہو، میتھ ہو، چاہے وہ اکاؤنٹس ہو، آرٹس ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، سبھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیشن کو چوز کریں۔ جب وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اپنے پروفیشن کے اندر۔ آج کے بچوں کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دینا پسند کریں گے؟ اس وقت بہت سارے چیلنجز موجود ہیں، انٹرنل بھی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں۔ انٹرنل سے میری مراد ہے کہ جو بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے معاملات ہیں، ان کے گھریلو معاملات ہیں، اور ایکسٹرنل سے مراد میری یہ ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے اس وقت، اور بہت سارے چیلنجز سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈیولپ ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان چیلنجز کی بجائے ان کو اپرچونیٹیز میں ڈیولپ کریں، ان چیلنجز کو۔ مثلا سوشل میڈیا میں ہمارے پاس بہت ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں، ہم وہاں سے فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم وہاں سے کارٹون دیکھ سکتے ہیں، ہم بہت سارے سانگز دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایجوکیشنل بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے اس سے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے یہ بچوں کو کہ جو وہ کلاس میں پڑھتے ہیں انہی ٹاپکس کو ایکسپلور کریں، کلاس سے آنے کے بعد اس کو گوگل کریں، اس کو واٹس ایپ پہ جو گروپس بنے ہوئے اس پہ چیک کریں، ان کو یوٹیوب چینلز پہ چیک کریں، اور مختلف جو ہمارے پاس ٹیکنالوجیز موجود ہیں ان میں ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں، اور اس ٹاپک پر مزید اپنی اسٹرینتھ کو میں اضافہ کریں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں کہ جس کا بے تحاشا مواد سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اگر ہم اس مواد کو سیریسلی پرسو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیزیں جو ہم پیسے دے کے حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں فری میں گھر بیٹھے بہت اچھے طریقے سے اس ایجوکیشن کو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک پچھلے دنوں میں نے ایک کورس دیکھا کہ C# کا ایک مجھے کورس کرنا تھا۔ جب میں کسی انسٹیٹیوٹ گیا اس C# کے کورس کو کرنے کے لیے تو مجھے وہاں فیس بھی دینی پڑی، مجھے وہاں اپنا ٹائم بھی اسپینڈ کرنا پڑا، لیکن جب میں نے کچھ عرصے بعد یوٹیوب پہ دیکھا تو اس سے زیادہ اچھا کورس، اس سے زیادہ بہترین طریقے سے ایلوبریٹ کیا گیا وہ کورس موجود تھا، اور وہ فری میں موجود تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس فری میں موجود ہیں، بچوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپلور کریں اور اپنی ڈائریکشن طے کریں کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور۔ اس وقت انفارمیشن بہت تیزی سے بہہ رہی ہے، لیکن آپ ہر انفارمیشن کی طرف نہیں جا سکتے۔ آپ نے اپنے انفارمیشن کو، آپ نے اپنے ایریا کو سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ کس ایریا میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں۔ جس ایریا میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔
اچھا یہ بتائیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، جو زندگی ہے اس میں آپ یہ زگ زیگ طریقے سے چل رہی ہوتی ہے نا، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو جب بھی مشکل آئے تو آپ سب سے پہلے اپنے اللہ پر ٹرسٹ کریں. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گا. آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر موجود ہونا چاہیے، پہلی چیز. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ آپ نے اپنے ارد گرد میں جو افراد ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے کہ جو آپ کے موسٹ ٹرسٹڈ پرسنز ہیں، مثلاً آپ کے پیرنٹس، آپ کے برادرز، آپ کے سسٹرز، آپ کی کزنز، یا اور اس طرح کے فرینڈز جو بھی آپ کے حلقہ اثر میں ہیں، آپ ان کے ساتھ انگیج ہوں. آپ اپنی پرابلمس کو ان کے ساتھ شیئر کریں اور کچھ نہ کچھ سولوشن نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، تو اس کا سولوشن ڈیفینیٹلی نکلتا ہے. تو اس طرح سے آپ اگر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا سولوشن کوئی نہ کوئی نکل جائے گا. دنیا میں گزشتہ سالوں میں بہت سی ٹیکنالوجیکل چینجز آئی ہیں، تو اس کا آپ پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیں، ٹیکنالوجیکل چینجز جو ہیں وہ دنیا میں پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ آئی ہیں اور مستقل آ رہی ہیں. اس وقت AI ٹیکنالوجی پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے اور وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. بلکہ مجھے تو یہ بھی فیئر ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں شاید جو ڈگریز ہیں ان کی ویلیوز بہت زیادہ کم ہو جائے گی یا بالکل وہ سرے سے وائپ آؤٹ ہو جائیں گی. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہی ہوگا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جتنی چینجز آ رہی ہیں، ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں، اس میں اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرتے جائیں، اور جتنی وہ مہارت حاصل کرتے جائیں گے وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی. اس کا میں آسان سے اگزامپل اس طرح سے دوں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی پروفیشن میں سے وابستہ ہے، یا مثال کے طور پر میں بھی کسی پروفیشن سے وابستہ ہوں، اگر میں اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کروں گا روزانہ کی بنیاد پہ، جو نئی چینجز آ رہی ہیں اس کو نہیں سیکھوں گا، اس میں اپنی امپرومنٹ نہیں کروں گا، تو کچھ عرصے بعد میں بھی وائپ آؤٹ ہو جاؤں گا اس پوزیشن سے. تو اگر مجھے اس پوزیشن پر ریٹین رہنا ہے یا اس پوزیشن کو مزید بہتر کرنا ہے تو مجھے ان نئی ٹیکنالوجیکل چینجز کو سیکھنا ضروری ہوگا. اور اس وقت بچے جو ہے ماشاءاللہ بہت برائٹ ہیں اور بہت ذہین ہیں. اگر وہ تھوڑی سی توجہ دیں اور اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھیں کہ جو ان کا انٹرسٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری جو ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں ان کو بہت اچھے انداز میں اوور کم کر سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھے انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو ناکام ہوتے دیکھا اور ان سب کی وجوہات کیا ہے؟